الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الماہدین ولا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الحاسدین المنکرین الفاسدین المشرکین المطہرین المنشرین المقصرین اما بعد قال سبحانہ فی کتاب المنیب و فرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت طیبین الطاہرین. پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. دعا ہے رب العزت سے، رحمت للعالمین سے، شہنشاہ نجف سے، امن کے امام سے، ملکہ کونین سے اور شہدائے کربلا سے، شہنشاہ کربلا سے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا. ہماری پہلی دعا ہمارے پردے والے وارث کا ظہور عطا فرمانا. ہمارے پردے والے وارث کا ظہور آنے کے بعد تمام عاشقان حسین کو ان کے خاص بندوں میں شمار عطا فرمانا. پردے والے وارث کے ظہور میں یا میرے مولا سلامتی اور امن و امان اور قائم عطا فرمانا. یا میرے مولا جو مومنات میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا. تمام کی دلی مرادوں کو صدقہ ذکر حسین قبول و منظور عطا فرمانا. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا. ان کے دل میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو جائزات ہیں تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. جو نوجوان برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقیات عطا فرمانا، اور جن کی نہیں ہے شہزادہ قاسم کے صدقے میں، بادشاہ علی اکبر کے صدقے میں شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا. جن گودیوں میں اولاد ہے ان کے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اور جن میں نہیں ہے ان کو شہزادی سکینہ کا اور جولہ جیسر کا صدقہ خیر و خیریت سے ماتمی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا. جن بہنوں کے نصیب آباد ہیں تیرے شکر گزار ہیں، جن کی نہیں ہے ان کو شہزادی سکینہ کا اور شہزادی کبریٰ کے صدقے اور نصیب کے صدقے میں علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا. ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب عطا فرمانا. جتنے بھی بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں، جناب سغرا کی جدائی کے صدقے میں تمام کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا. خصوصاً میرے چاچو کو یا میرے مولا جناب سید سجاد کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کلی نصیب عطا فرمانا. جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں یا دینے والے ہیں امتحان سکینہ کے صدقے میں تمام کو شاندار کامیابیاں نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جن کے قرضے امام زمانہ کے غیب سے تمام کے قرضوں کو جلد از جلد دور عطا فرمانا. جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک کسی طرح علی علی حسین حسین کرتے رہے. قبر کی پہلی رات تمام عاشقان حسین کو دیدار بادشاہی نصیب عطا فرمانا. معصومین کی جتنی زیارات ہے ہمارے گناہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکے. خصوصاً کچھ لوگوں نے مجھے اربعین پر جانے کے لیے دعا کی فرمائش کی ہے. میں اپیل کرتی ہوں یا میرے مولا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا، تجھے واسطہ ہے حسین کا، تجھے اس 10ویں محرم کی رات کا واسطہ ہے جس رات ہر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا. جن کے لوگوں کے دل تڑپ رہے ہیں، تڑپنے والے دلوں کی زیادہ صدا تو جلد سنتا ہے. تڑپتے ہوئے دلوں کی صدا سننا اور اربعین پہ ہر عاشق حسین کو حسین کی نوری محل کی دیدار نصیب عطا فرمانا. دعا کی قبولیت تک شرف پہنچانے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. عزیز محترمان، عاشقان حسین، موالیان حیدر کرار، ایک بار پھر در حسین پہ حسین کی عطا سے، سیدہ کی رضا سے حسین کی در کا نوکری کرنے کا شرف حاصل ہوا. ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول کے، ولایتی ہیں علی کے، عزادار ہیں حسین کے، لیکن جانے جاتے ہیں فقہ جعفریہ. جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کس فقہ سے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ سے. بہت سے ذاکرین، بہت سے علماء کرام
منبر حسین پر نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کے ذکر کے زیادہ تر موضوعات، زیادہ تر جو ذکر ہوتا ہے وہ یا بادشاہ علی ہوتا ہے، یا بادشاہ حسین ہوتا ہے، یا حاجی علمدار ہوتا ہے، جناب سیدہ ہوتا ہے. غرض کے پہلے جتنے بھی 4 امام ہیں ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، لیکن 4 اماموں کے بعد جتنے بھی امام ہیں ان کا ذکر تب ہوتا ہے کہ یا ان کا ظہور ہوتا ہے یا ان کی شہادت ہوتی ہے. مجھے میرے استاد محترم علامہ علی وجاہت بلوچ نے کہا کہ کوشش کرو کہ اس سال وہ بیان کرو جو ممبر سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے. معذرت چاہتی ہوں لیکن ایک دعا کرنا میں بھول گئی ہوں، اور یہ دعا مجھ پر فرض ہے کہ میرے استاد محترم علامہ آصف فضالوی اور ان کے شاگرد خاص جو کہ میرے استاد ہیں علامہ علی وجاہت بلوچ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں بلکہ دنیا عالم کے مختلف شہروں میں پڑھ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ حاسدین کی نظر سے وہ ہمیشہ بچے رہیں، دشمن ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں وہ ان سے ہمیشہ ناکام رہیں، اور میری دعا ہے کہ میرے استاد جہاں جہاں بھی ذکر کرے ہمیشہ بلند مقام عطا فرمائے. درود پڑھ دیجیے گا بآواز بلند. بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا. تو لہٰذا جتنی دیر پر آج ممبر پر نوکری کرنی ہے میری کوشش ہے کہ میں ذکر اس کا کروں جسے صادق آل محمد کہتے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے بادشاہ چھٹے امام جناب جعفر صادق علیہ السلام. قول معصوم ہے کہ جو سچ بولے اسے صدیق کہا جاتا ہے، اور جس کا کہا سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں. اب میرے اور آپ کے 12 امام گزرے ہیں، ہر امام سچا ہے کیونکہ معصوم کبھی جھوٹا ہوتا نہیں ہے، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء بھی سچے ہیں، وہ معصوم کہلاتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی جھوٹے ہو نہیں سکتے. لیکن جب سے رسول خدا سے شروع ہوا ہے اور جناب باقر علیہ السلام تک جتنے بھی امام آئے ہیں تمام کے تمام سچے ہیں، کوئی بھی کسی نے جھوٹا بات نہیں کی. لیکن جب بھی صادق کا لفظ آتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی امام آتے ہیں جو کہ جعفر صادق علیہ السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی صادق کا لفظ آتا ہے جعفر صادق ذہن میں کیوں آتا ہے؟ صادق کا لقب جعفر صادق کو ملا تو کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں ہر امام کے دور میں تخت کو حاصل کرنے کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لالچی بندہ تو کھڑا ہوتا ہی تھا کہ مجھے حکومت ملے، مجھے خلافت ملے، مجھے کیا ملے، حکومت ملے. لالچ کے تحت میں وہ کیا سے کیا پلانس بناتے رہتے تھے. لیکن صادق آل محمد کے دور میں لوگوں نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا. اب لوگوں نے کہا نعوذ باللہ ہم امام بھی بن سکتے ہیں، ہم وقت کے امام ہیں. کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد جیسے ہی یزید نے واقعہ کربلا کی بات ہوا، یزید کی جو امت تھی یعنی جو بنی امیہ تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی. اس چیز کا ناجائز فائدہ بنو عباس نے اٹھایا، اور اب صادق آل محمد کے دور میں بنو عباس اور بنو امیہ حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا حکومت ہماری ہوگی، دوسرا کہہ رہا تھا حکومت ہماری ہوگی. اس لڑائی میں ہر بندے نے امام ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا. تب اللہ نے جبریل کو وحی کے ذریعے نازل کر کے کہا کہ اے جعفر، نام تیرا جعفر ہے، لقب تجھے صادق دے رہا ہوں، دنیا عالم تجھے جعفر صادق کے نام سے کہلائے گا، پکارے گا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وقت کا سچا صادق امام یہی ہے جو کہ صرف زہرا کا لال ہے. ماشاءاللہ، بے شک. وقت کا سچا امام صادق ہے جو کہ زہرا کا لال ہے. اب میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی بی ایس کر رہا ہے، کوئی بی بی اے کر رہا ہے، کوئی لا کر رہا ہے، کوئی بی کام کر رہا ہے.
ہر بندہ اپنے مطابق، اپنے مضمون کے مطابق، اپنی دلچسپی کے مطابق کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے. اب جس کو جس مضمون میں دلچسپی ہوتی ہے وہ وہی سبجیکٹ اٹھا لیتا ہے، وہی سبجیکٹ پڑھتا ہے، اسی پہ زیادہ توجہ رکھتا ہے، اسی پہ زیادہ فوکس رکھتا ہے. اب میں پڑھاتی ہوں میتھس، آگے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بایو کے بارے میں جانتے ہیں، مجھے کھک علم نہیں ہوگا کہ بایو میں ہوتا کیا ہے. اب پڑھاتی ہے ایک ٹیچر ہے انگلش کی، اسے اگر میں نے اردو کے گرامر کے بارے میں پوچھا اسے کچھ بھی نہیں آتا ہوگا. ایک بنتا ہے پالیٹکس کا، سیاست کا، اگر اس سے میں نے سائنس کے حوالے سے کچھ بھی پوچھا اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. اور اگر سائنس والے سے میں نے سیاست کے بارے میں کچھ بھی پوچھا اسے کچھ بھی نہ پتہ ہوگا. میرے اور آپ کے صادق امام وہ واحد امام ہے جسے ریاضی بھی آتا تھا، جسے اردو کے علم بھی پتا تھا، جسے دینی علم بھی پتا تھا، دنیاوی علم بھی پتا تھا، سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پتا تھا، سیاسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی پتا تھا. حتیٰ کہ یہ اس قدر علم رکھتے تھے کہ خود 36 یونیورسٹی کے پروفیسرز نے اسے عالم محمد کا نام دیا. یہ وہ عالم ہیں جنہیں دنیا کے ہر علم کے بارے میں پتہ ہے. اور یہ جو آج کل سائنسدان بنے پھرتے ہیں، ہم نے یہ سرچ کیا جی، ہم نے یہ ریسرچ کیا، ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں وہ پتہ ہے، یہ انگریز آ کے اٹھ جاتے ہیں جی ہمیں تو یہ پتہ ہے، یہ آئنسٹائن ہے، یہ نیوٹن ہے. بتاؤں یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں میرے جعفر صادق کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. ادھر ہی سے علم حاصل کیا تو آگے پہنچے. چونکہ علم بہت زیادہ رکھتے تھے یہ، اور جب بنی امیہ اور بنو عباس کے درمیان لڑائی چل رہی تھی تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے جناب جعفر صادق نے مسجد نبوی میں اعلان کروایا کہ آج سے مسجد نبوی کو میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا، اور دنیا کا جو بندہ بھی جس مذہب کا بھی ہو، جس فقہ کا بھی ہو، جو سیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد نبوی میں آ کے مجھ سے سیکھے. اب یونیورسٹی بنی مسجد نبوی، دنیا سے لوگ جوک در جوک آنے لگے. جناب جعفر صادق ان کو علم دیتے تھے، وہ سوال پوچھتے تھے، بادشاہ ان کو جواب دیتے تھے. سلسلہ چلتا رہا. وقت کے حاکم منصور تھے، اس سے یہ چیز ناگوار گزری کہ دنیا کے لوگ تو امام کے شیدائی بن رہے ہیں، امام کو ماننے لگے ہیں. اب اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ جا کے تو مدینے کی گلی گلی میں یہ منادی کرا دے، یہ بات بتا دے کہ آج کے بعد جو وقت کے حاکم کے دربار میں آ کے سوال پوچھے گا اسے جواب کے ساتھ ہم 1 درہم تحفے میں دیں. اب جعفر صادق کا ایک شاگرد تھے حشام، وہ دوڑا مسجد نبوی میں آیا. جناب صادق سے کہتے ہیں کہ بادشاہ دربار کے حاکم نے تو ایسے اعلان کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کریمانہ انداز میں کہتے ہیں حشام پریشان نہ ہو، بس میرا ایک کام کر دے. جیسے ہی حاکم کا منادی آگے آگے جاتا جائے، جس گلی میں منادی کراتا جائے تو اس کے پیچھے میرا منادی کراتا جائے. مولا میں کیا بولوں؟ کہا تو نے یہ بولنا ہے کہ بادشاہ جعفر صادق کا یہ قول ہے، یہ فرمان ہے کہ آج کے بعد جو مسجد نبوی میں جناب جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھے گا وہ پہلے 1 درہم کی فیس جمع کروائے گا. اب حشام کے چہرے پہ پریشانی آ گئی، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اس سے میری حکمت سمجھے، بس تو جا کے یہ منادی کرا دے. اب حاکم کا منادی آگے آگے، حشام پیچھے پیچھے. اب جیسے ہی خبر پہنچی، جوگ در جوگ، پہلے حاکم کے لفظ ضائع نہ کرنا، سمجھ آئے تو بولنا ضرور. جوگ در جوگ حاکم کی دربار میں جاتے، وہاں حاکم سے سوال کرتے، حاکم انہیں جواب دیتا، جواب لے کے 1 درہم تحفے میں لیتے. وہ جو 1 درہم تحفے میں ان کو ملا ہوا ہوتا، مسجد نبوی میں آ کے وہی 1 درہم فیس جمع کروا کے جناب صادق سے پوچھتے. ہمیں ان پہ یقین نہیں ہے، یہ سوال کیا تھا، یہ جواب ملا ہے، بتا یہ سچ ہے یا پھر ماشاءاللہ. نہ میں کسی بنو امیہ کو بیان نہیں کر رہی، نعوذ باللہ، میں علی کی لال کو بیان کر رہی. تو علی کے لال سلامت رہے، آپ خوش رہے. یہ ہاتھ جو ہوتے ہیں انہیں زواری حسین نصیب. بس چونکہ صادق آل محمد تھے، عالم آل محمد تھے،
اور اتنا علم رکھتے تھے. تو ان کی علم کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر ہے بسم اللہ. کہ ایک مرتبہ منصور جو کہ حاکم وقت تھا اپنے دربار میں بیٹھا تھا, اور ایک طبیب ہند تھا جو ہند کا طبیب تھا, وہ منصور کے ساتھ بیٹھا تھا اور کوئی کتاب لے کے منصور کو کچھ بتا رہا تھا کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام دربار میں داخل ہوئے, اور داخل ہوتے ہی چپ چاپ وہ بھی سننے لگے. اب طبیب سنا رہا ہے, ہر ایک چیز کا علاج بتا رہا ہے, منصور بھی سن رہے ہیں, امام بھی سن رہے ہیں. اب جیسے ہی طبیب کا مکالمہ ختم ہوا, طبیب نے منصور سے سوال کیا یہ کون ہے؟ منصور کہتا ہے یہ عالم آل محمد ہے. اب جب لفظ عالم کا آتا ہے نا تو ہر بندہ سوچ میں پڑتا ہے چلو اس سے کوئی نہ کوئی سوال تو کر لوں میں کہ یہ کیسا عالم ہے. اب طبیب کہتا ہے آقا آپ بھی اس کتاب سے کوئی فائدہ اٹھا لیں, آپ بھی اس کتاب سے کچھ سیکھ لیں. اب مسکرا کے علی کا لال کہتا ہے اس سے زیادہ بہتر بہت کچھ جانتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. اب کہتا ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں وہ جانتا ہوں جو کہ رسول کی کتاب میں موجود تھا, میں وہ جانتا ہوں جو عالم ارواح میں اللہ اور نبی کے درمیان راضی ہوئے تھے, میں وہ بھی جانتا ہوں جو اللہ نے جس پر کس وقت موت اور زندگی لا کے رکھا ہے. اب طبیب کو غصہ آیا, آگے کہتے طبیب تو میں ہوں, بڑا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں. کہتا ہے اگر آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سوال کرو, مجھے غرض نہیں, پوچھے میں جواب دینے کو تیار ہوں. اب پہلے میں سوال کروں گی مولا سے, اس نے 13 سوال کیے, پہلے میں 13 سوال پڑھوں گی, اس کے بعد ہر سوال کا جواب دوں گی, لیکن آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے. درود پہلے ذرا پہلے پڑھتے مولا نے سوال کیا. کہا طبیب ذرا مجھے اتنا بتا دے, یہ سوال مولا کر رہے ہیں طبیب سے, کیونکہ طبیب کہتا ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں طبیب ہوں. مولا اسے کہتے ہیں اچھا تو اتنا بتا دے کہ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. اچھا چل پھر یہ بتا دے کہ یہ جو انسان کی کھوپڑی ہے یہ کثیر کیوں ہے, یہ مختلف حصوں میں کیوں ہے, یہ اسپاٹ کیوں نہیں ہے, ایک طرح کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا. کہا ٹھیک ہے. کہا اچھا پھر یہ بتا دے یہ پیشانی پر جو خون خطوط آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ طبیب کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں جانتا. کہا ٹھیک ہے اور سوال پوچھتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا اچھا یہ بتا دے یہ آنکھوں کے اوپر جو آبرو ہے یہ آبرو کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب حیران ہو کے کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں جانتا. کہا اچھا چھوڑ دے, یہ بتا دے جو آنکھوں کے درمیان جو ناک رکھا گیا ہے یہ آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب کہتا ہے اللہ جانے, مجھے کیا پتا, اللہ نے بنایا ہے. کہا چھوڑ دے تجھے نہیں پتا. چل یہ مجھے بتا دے یہ جو تیرے دانت ہے یہ تیز باریک اور چپٹے کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب کہتا ہے اللہ جانے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. کہا چھوڑ دے یہ بھی نہ بتا دے. چل مجھے یہ بتا دے تو یہ جو ہاتھ اور تلوے ہوتے ہیں ان کے اوپر بال کیوں نہیں ہوتا؟ طبیب کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, میں تو یہ بھی نہیں جانتا. مولا مسکرا کے کہتے ہیں چل چھوڑ دے یہ بھی نہ بتا دے. چل تجھ سے اندر کے سوال پوچھتا ہوں, اب مجھے یہ بتا دل سنوبری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کا کیوں ہوتا ہے. کہا چل چھوڑ دے اتنا بتا دے پیپڑے 2 کیوں ہوتے ہیں؟ کہا مولا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیپڑے 2 کیوں ہوتے ہیں. کہا چل چھوڑ دے صرف اتنا بتا دے جگر گول کیوں ہوتا ہے؟ کہا مولا مجھے یہ بھی نہیں پتا جگر گول کیوں ہوتا ہے. اب مولا نے آخری سوال کیا. کہا چل سب سے آسان سوال پوچھتا ہوں, یہ جو پاؤں پر گھٹنا پیالی کی شکل میں ہوتا ہے یہ آگے کی طرف کیوں ہوتا ہے, باقی سارا پاؤں پیچھے ہوتا ہے, گھٹنا آگے ہوتا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے, یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا میں تو یہ بھی نہیں جانتا. مسکرا کے مولا کہتے ہیں تو خود کو طبیب کہتا ہے میں ان سارے سوالوں کے جواب جانتا ہوں, میں تجھے سارے سوالوں کے جواب بتاتا ہوں. کہا مولا چل آپ بتا دیں سوالوں کے جواب کیا. پہلا سوال کیا تھا؟ وہ کہتا ہے پہلا سوال یہ تھا مولا کہ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ کہا پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر پیشانی پر بال ہوتے تو یہ سورج کی روشنی آنکھوں تک پڑتی ہے, اس میں رکاوٹ آ جاتی, اور جب روشنی انسان تک پڑتی نہیں ہے تو انسان کا جسم متحرک نہیں ہوتا. لہٰذا پیشانی پہ اس لیے بال نہیں ہے کہ جو آنکھوں تک روشنی پہنچے اس میں رکاوٹ نہ آئے. کہا ٹھیک ہے مولا سر میں کھوپڑی جو ہے وہ کثیر تعداد میں کیوں ہے؟ کہا اسی
لیے کثیر تعداد میں ہے کہ اگر اسے اللہ فکس بناتا تو انسان ہمیشہ درد سر کا شکایت کرتا. اس وجہ سے یہ جو کھوپڑی ہے یہ مختلف طریقوں سے رکھا گیا ہے. اچھا مولا یہ جو خم ہوتا ہے یہ خطوط کیوں ہوتے ہیں؟ کہا یہ خطوط اس لیے ہوتے ہیں کہ جب انسان پسینے سے آلود ہوتا ہے تو پسینہ کہیں آنکھوں میں نہ جائے، آنکھوں سے روکنے کے لیے اللہ نے پیشانی میں خطوط بنائے ہیں. ماشاءاللہ. مولا ٹھیک ہے، اب اگلے سوال کا جواب دے. مولا نے کہا اگلا سوال کیا کیا تھا؟ آنکھوں کے اوپر بال کی بال. سلامت رہے، سلامت رہے. آنکھوں کے اوپر آبرو کیوں ہوتے ہیں؟ کہا آنکھوں کے اوپر آبرو اس لیے ہوتے ہیں، کبھی جا کے گھروں میں چیک بھی کرنا، ہم زیادہ تر دیر سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ کسی بھی تیز روشنی کو ہم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. آنکھوں کو بند کرنے کے لیے، آنکھوں پر کرواٹ لانے کے لیے ہمیں اللہ نے آبرو دیے کہ اگر زیادہ روشنی پڑے تو ہم آنکھوں کو بند کر سکیں. کہا اچھا ٹھیک ہے مولا یہ ناک کیوں درمیان میں ہے؟ کہا ناک کسی جگہ پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن دو آنکھوں کے درمیان رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ روشنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ اگر روشنی ایک ہی سائڈ سے مسلسل آتی جائے تو آنکھوں پر فرق پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے دو حصوں میں روشنی کو تبدیل کیا ہے. مولا جو دانت ہوتے ہیں وہ چپٹی اور باریک کیوں ہوتے ہیں؟ کہا جب تو کھانا کھاتا ہے لقمے دانتوں میں توڑ کے کھاتا ہے، وہ اسی لیے دانتوں کو جو چپٹی اور تیز رکھا کہ جو کھانا کھایا جاتا ہے انہیں توڑ کر ہضم کر دیا جائے. کہا اچھا مولا یہ جو ہاتھ پر تلووں پر بال نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر بال ہوتے تو کسی بھی چیز کو چھونے کی قوت ہم میں نہ ہوتی. ہر چیز کو اٹھانے کی چھونے کی قوت کے لیے اللہ نے ہاتھوں کے تلووں پر ہتھیلیوں پر ہمارے لیے بال نہیں رکھے ہیں. کہا ٹھیک ہے مولا یہ بتائیے دل سنوبری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ کہا دل سنوبری شکل کا اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کی نوک ہوتی ہے یہ دو پیپڑوں کے درمیان آسانی سے رہے اور دونوں پیپڑوں سے دل کو ہوا مل سکے. کہا ٹھیک ہے مولا یہ بتائے پیپڑے دو کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اسی وجہ سے دو ہوتے ہیں کہ پیپڑوں کے دو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کو دونوں طرف سے ہوا مل سکے. اچھا مولا آخری سوال کا جواب بتائیے یہ جو پیالہ ہوتا ہے یہ جو گھٹنا ہوتا ہے یہ آگے کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ کہا تو چلتا پھرتا ہے پھر بھی سوچتا نہیں ہے. انسان کو چلنے پھرنے کی قوت کے لیے گھٹنے کی آگے ہونے کی ضرورت ہے. اگر انسان پاؤں اٹھاتا ہے تو گھٹنے کے ذریعے اٹھاتا ہے، اگر انسان کا گھٹنا نہ ہوتا تو انسان چل نہیں سکتا. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ سوال تو مولا نے خود کیے تھے، جواب بھی مولا نے خود دیا، لیکن تھا تو وہ بنو عباس کا ایک رب تھا ان میں کہ کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ مولا کو گرایا جائے. اس نے کہا مولا یہ تو آپ کو پتا تھا، آپ نے ریسرچ کیا تھا نا، اس لیے اب کچھ سوال میں کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے. اب دل میں سوچ رہا ہے مولا کو میرے سوالوں کا جواب آتا نہیں ہوگا، مولا اب چھپ رہ جائیں گے، میں مشکل سے مشکل سوال کروں گا. اب منصور بھی دل میں خوش ہو رہا ہے، یہاں اب نعوذ باللہ صادق آل محمد میرے دربار سے نعوذ باللہ ذلیل ہو کے جائے گا، یہاں سے جیسے ہی چلا جائے گا میں لوگوں سے کہوں گا میرے طبیب نے صادق آل محمد کو ہرا دیا ہے. اب مولا کہتا ہے تو سوچ کیا رہا ہے، چل مجھے میرے سوال بتا کیا سوال ہے. اس نے کہا مولا یہ خانہ کعبہ جو ہے اس میں آپ کے دادا علی آئے ہیں. کہا میرے دادا علی آئے ہیں. کہا تو پھر آپ کو پتا ہوگا یہ خانہ کعبہ چوکور کیوں؟ اس نے کہا چوکور کسے کہتے ہیں؟ کہا چوکور اسے کہتے ہیں جو چار کونوں والی چیز ہوتی ہے. کہا اچھا پھر مولا یہ خانہ کعبہ چوکور کیوں ہے؟ کہا عالم ارواح میں چوتھے آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کی طرح ایک گھر بنا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ جیسے عالم ارواح میں نے بیت المعمور چوکور بنایا ہے اسی طرح تو نے خانہ کعبہ کو چوکور بنایا ہے. کہا اچھا مولا میں نے سنا ہے کہ عرش جو ہے وہ بھی چوکور ہے. کہا بالکل چوکور ہے. کہا تو پھر بتا دے یہ عرش چوکور کیوں ہے؟ کہا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عرش چوکور کیوں ہے؟ عرش چوکور اس لیے ہے کہ اس کے چاروں کونوں پر چار کلمات لکھے ہوئے ہیں اور یہی چار کلمات جو ہے وہ ارکان دین ہے، ارکان اسلام ہے. بتاؤں کون سی کلمات ہے؟ سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ کہہ کے طبیب کی زبان بند ہو گئی، لیکن علی
کے بیٹے کو جلالا گیا. کہا اب تجھے یہ بھی بتاؤ کہ ہم نماز میں آخر میں یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا مولا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جب ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں جب ہم تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دوسری رکعت میں یہی تسبیحات دوبارہ پڑھتے ہیں تب ہم بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جب ہم تیسری رکعت میں یہی تسبیحات پڑھتے ہیں ہم عرش کے طواف تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور جب چوتھی رکعت آتی ہے ہم جب تشہد میں علی کی ولایت، محمد کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ صالحہ لوگ آتے ہیں جسے محمد کہا جاتا ہے، جسے علی کہا جاتا ہے. ہم سے بڑے معصومانہ سوال کیے جاتے ہیں، شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہ جی شیعہ جو ہے وہ نماز کو ترجیح نہیں دیتے. آج میں بتاؤں ہم پاگل ہیں جو ہمیں نماز میں مولا کی ملاقاتیں نصیب ہوتی ہے. ہم بیٹھتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے کہیں کہیں چہرے آتے ہیں، کہیں محمد آتا ہے، کہیں علی آتا ہے، کہیں حسین آتا ہے، کہیں عباس آتا ہے. تبھی تو ہم سلام میں کہہ دیتے ہیں نا السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا عبد الصالح الصالحین، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایسی تو نہیں پڑھتے ہم کچھ دیکھتے ہیں تو ہم سلام پڑھتے ہیں. خشوع خضوع سے نماز پڑھو گے تو یہی دکھائی دے. جب جناب صادق نے جلال میں آ کے یہ کہا اب طبیب کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا، اس نے کہا وہ جی منصور صاحب مجھے کہیں اور جانا ہے، پھر کبھی ملیں گے. بس جناب جعفر صادق علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے. میں نے بہت ریسرچ کیا اور مجھے بہت کچھ ملا، لیکن وقت کی کمی کی باعث میں اتنا بیان نہیں کر پائی تھی. میں جتنا ریسرچ کر رہی تھی مجھے اتنا زیادہ مل رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بہن سے ریکویسٹ کیا کہ کل چونکہ یہاں پہ وہ پڑھیں گی تو میں نے ان سے صرف اتنا ریکویسٹ کیا کہ کل بھی وہ یہی موضوع رکھے تاکہ جناب جعفر صادق علیہ السلام کے فضیلت آپ لوگوں کو اور بھی پتہ چل سکے کہ وہ کیا تھے اور ان کے پاس کتنا علم تھا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے جو میرے استاد محترم الوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا ہے. میں اس طرح پڑھ تو نہیں سکتی، کوئی 15 سے 20 مرتبہ میں نے اس کلپ کو سنا کیونکہ ان کا جو انداز، جو لب و لہجہ، جو گفتگو تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا. میں اس طرح پڑھ تو نہیں سکتی، صرف کوشش کروں گی کہ میں اس انداز سے پڑھ سکوں. لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو شوق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھیں تو یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا فضیلت جناب جعفر صادق علیہ السلام بائی آصف الوی، تو آپ لوگوں کے لیے آ جائے گا. کوئی 17 منٹ کا کلپ ہے، دیکھ لیجیے گا، دل کو سکون ملتا ہے کیونکہ جو ان کا انداز ہے، ان کا جو لب و لہجہ ہے، جو بولنے کا سٹائل ہے، جو خطابت کا انداز ہے، میں وہ پورا نہیں کر سکتی، صرف کوشش کرتی ہوں. لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر شوق ہے تو 17 منٹ نکال کے وہ پڑھ دیجیے گا. ایک جناب جعفر صادق علیہ السلام کی خوشنودی میں درود پڑھ دیجیے گا. جناب جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں مصر میں ایک شخص تھا جو اسلام قبول کر چکا. رات کے اندھیرے میں غصے میں آ کے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. اب جب بیوی کو طلاق دیا، بیوی اپنے گھر چلی گئی. صبح اٹھا تو ندامت ہوا کہ میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق کیوں دے دی. اسلام قبول کر چکا تھا، لہٰذا کچھ علماء کے پاس آیا. مصر کے علماء سے پوچھا، مولویوں سے پوچھا کہ میں نے غصے میں طلاق دے دیا ہے، میں کیا کروں. مولویوں نے جو جواب دیا وہ اس سے مطمئن نہ تھا. بڑا مایوس ہو کے واپس گھر جا رہا. جاتے ایک شخص میں لگا اتنا مایوس کیوں؟ کہا میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دیا، میں ندام ہوں کہ میں نے کیوں کیا، لیکن میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، مطمئن جواب نہیں کہ میں کیا کروں. اس نے کہا تو مجھے کوئی حل معلوم نہیں ہوتا. ہاں البتہ آپ ایک کام کرو کہ مدینے میں محمد کا وارث، اس نے سامان باندھا سفر کا اور چل پڑا.
जैसे ही वो चल पड़ा, मदीना पहुंचा, मदीने वालों से पूछा कि वारिस मोहम्मद कहाँ है। अब मदीने में वो उस वक्त का दौर था, चूंकि इमाम ने बहुत इल्म दिया था, लिहाजा इमाम को नजर बंद कर दिया गया था। वक्त के हाकिम ने इमाम के मोहल्ले पे, गली पे, घर पे सिपाही ही सिपाही खड़े किए थे। ना किसी को मिलने की इजाज़त थी, ना उन्हें बाहर आने की इजाज़त थी। इस कदर सख्ती की गई थी इमाम पर। कोई ना अंदर जा सकता था, ना बाहर आ सकता था, ना ही कोई इमाम से मिल सकता था, ना कोई सवाल का जवाब पूछ सकता था। गली मोहल्ला छत हर जगह सिपाही ही सिपाही थे। हर तरफ सिपाहियों का दौर था, हाथों में तीर तलवार पकड़ के खड़े थे। अब जब यूं यहीं आया, जैसे ही इसने कहा मुझे वारिस मोहम्मद से मिलना। एक शख्स ने कहा वो सामने दरबार है, जाओ वहां तुझे वारिस मोहम्मद मिले। वो गया, सलाम किया, कहा तू वारिस मोहम्मद है? वक्त के हाकिम ने कहा हाँ वारिस मोहम्मद है। कहा मैंने बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया है, अब मैं इस बात पे मायूस हूँ, तू मेरी मदद कर ले, मुझे कुछ बता दे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मोहम्मद के पास हर सवाल का जवाब होता है। उसने कहा हाँ मैं जानता तो नहीं हूँ, मुझे पता तो नहीं है, हाँ लेकिन शाम तक का इंतजार कर ले, यहाँ जो उलमा आते हैं तुझे सवाल का जवाब बताएंगे। उसने कहा ठीक है। अब मिस्र का बंदा शाम तक का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुआ, उलमा दरबार में आए। इसने कहा मैंने बीवी को तलाक दिया है, अपना सारा किस्सा बयान किया। उलमा ने उसे हल बताया। अब मैं इशारे में गुजरूंगी, मैं बता नहीं सकती कि उलमा ने क्या बताया, जिसको फिक्र के बारे में पता है वो समझ जाएंगे। उलमा ने जब जैसे ही उसको बताया, वो बंदा बड़े गुस्से ही वहां से निकला। दरबार आके उसने वक्त के हाकिम से कहा मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने मोहम्मद के इस्लाम को कबूल क्यों किया। इतनी ही बेगैरती का हल उन्होंने मुझे बताया है कि ये बेगैरती तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे मैं कर ही नहीं सकता। या तो तू बेगैरत है या तेरे उलमा बेगैरत है। मैंने इस्लाम का मजहब भी छोड़ दिया और मैंने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। अब वो बुरा भला इस्लाम को बोल के वहाँ से निकल रहा था। यहाँ पे सादिक आले मोहम्मद के एक शागिर्द ने इसका हाथ पकड़ के कहा वारिस मोहम्मद को तू नहीं जानता और इस्लाम को तू ही बुरा बोल रहा है। उसने कहा क्या मतलब? कहा ये वारिस मोहम्मद नहीं है। कहा दरबार में तो वहीं बैठते हैं। कहा मोहम्मद के बाद इस्लाम दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक लालची हुकूमत वाले और एक गदीरी है। जो गदीरी है वो सच्चे वारिस मोहम्मद है। कहा तो फिर वो कहाँ है? कहा ये हुकूमत के लालची है, इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। कहा उसे नजर बंद हो चुका है, वो घर में है, ना कोई मिल सकता है, ना किसी सवाल का जवाब बता सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहना था, मिस्र का बंदा कहता है मैं समझ गया हूं कि वो सच्चा है। उसने कहा तू मिला नहीं है, तुझे कैसे पता कि वो सच्चा है? उसने कहा सच्चों पर ही पाबंदियां लगती है, कभी झूठों पर पाबंदियां तो लग नहीं सकती है, लगते हैं तो सच्चों पर ही लगते हैं। कहा ठीक है। कहा मुझे उससे मिलने जाना है। कहा तू जा नहीं सकता। इसने जिद की। उसने कहा चला जा। मोहल्ला कमरी बनी हाशिम पहुंचा, देखा चारों तरफ सिपाही सिपाही, छत पे सिपाही, दरवाजे पे सिपाही, गली में सिपाही। अब हर तरफ सिपाही सिपाही, ना किसी को जाने दे रहे हैं ना किसी को आने दे रहे, हाथों में तलवारें नेज़े पकड़ के खड़े हैं। कि मायूस होके वापस आया। अब तारीख गवाह है, ये वो सच्चा हुसैन का मानने वाला, ये वो सच्चा मोहम्मद का मानने वाला था। इसने 3 महीने मदीने की गलियों में गुजारे कि मैं मोहम्मद के वारिस से मिल के जाऊं। अब जब 3 महीने गुजर गए, ये रोज मदीने की गलियों में घूमता था, आंसू बहाता था और इमाम को दिल से पुकारता था। अब ये चुप था, एक दफा बैठ के जमीन पे सर रख के बैठ के ये दिल से बोल रहा है। अब दिल से बोल रहा है या इमाम तू जानता तो है मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए, तेरे अलावा किसी के पास सवाल का जवाब है नहीं, तू सच्चा है। मुझे नहीं पता तू कहाँ बैठा है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं किस लिए आया हूँ। तू मुझसे मिलने कोई तरीके से कर ले, तू कुछ भी कर सकता है। ये दिल से बोला, ये दिल की उसकी आवाज़ है, ये दिल से खुद से बातें कर रहा है, इमाम से बात कर रहा है कि इमाम मेरी मदद कर ले, इमाम कुछ कर ले, इमाम मुझे तुझसे मिलना है, तुझसे मुलाकात करना है। बेशक तू सवाल का जवाब ना बता दे, लेकिन मैंने देखना है मोहम्मद कैसा था, मैंने देखना है अली का हुस्न कैसा था, मैंने देखना है हसन कैसा था, मैंने देखना है हुसैन की करीमी कैसी थी। अब ये दिल में बोल रहा है। यहाँ दूर से एक सब्जी फरोश ने टोकरी उठा के कहता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो।
لینے کی آواز سنی، دل میں امید کی کرن جھاگ اٹھی۔ اٹھ کے کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا میں سبزی بیچ رہا ہوں۔ کہا کہاں کہاں جاتا ہے؟ کہا پورے مدینے میں جاتا ہوں، سبزی بیچتا ہوں، میرا تو کام یہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے سبزی بیچے گا؟ کہا کیا لینا ہے؟ کہا سب کچھ دے دے مجھے، سب کچھ دے دے، مجھے سب کچھ چاہیے، اپنا لباس بھی مجھے دے دے، جو منہ مانگی رقم مانگ لے میں دینے کو تیار ہوں۔ اب سبزی فروش مانگ گیا، اس نے سبزی فروش کا لباس پہنا، اسے اپنا لباس دیا، وہ چلتا بن گیا۔ اس نے ٹوکری اٹھائی، سر پہ رکھا، دل میں امید کی کرن لے کے محلہ قمر بنی ہاشم کی جانب گیا۔ اب جیسی محلہ قمر بنی ہاشم کی جانب پہنچا، سپاہی کھڑے تھے، پہلی چوک پہ آیا، سٹاپ ہو گیا۔ اب لوگ اسے کہتے ہیں سپاہی کہاں جا رہا ہے؟ کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ تجھے نہیں پتا میں سبزی روز بیچنے آتا ہوں یہاں پہ؟ کہاں چل ٹھیک ہے چلا جا سبزی بیچ۔ ابھی آگے چلا گیا، آگے جیسے ہی وہ چلا گیا، آگے آتا ہے گلی کا کمرے بنی ہاشم۔ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، سپاہیوں نے پھر روکا، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں، سبزی لینے کے لیے آیا ہوں، میرا کاروبار ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تجھے پتا ہے یہاں کسی کو آنے جانے نہیں دیتے ہم؟ کہا مجھے پتا ہے لیکن میرا کیا کام ہے، میں تو اپنا روزگار کرنے آیا ہوں، میں تو اپنا سبزی بیچنے آیا ہوں۔ کہا چل ٹھیک ہے چلا جا۔ اب اس نے ہاتھ میں لیا ہے ٹوکری، آنکھیں بند کر کے دل سے وہ مولا سے بول رہا ہے مولا میں اتنا تو آ گیا ہوں، اب مجھے میری محبت کا اجر دے دینا، میں اتنا تیرے قریب آ گیا ہوں، تیرے قریب اتنا آنے کے بعد اب میری محبت کا مزید امتحان نہ لینا، مولا تو مجھے دل سے بلا لینا۔ اب یہ دل سے بول رہا ہے، دل کی دھڑکنوں سے بول رہا ہے، خاموش ہے۔ جناب جعفر صادق کی محل کے سامنے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، مولا دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں، مولا ان سے میں کیسے کہوں کہ مجھے اس دروازے کے قریب جانا ہے، مولا تو جانتا ہے، بس اپنی زیارت کرا دے۔ اب یہ دل ہی دل میں بول رہا تھا، یہاں مولا کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی مولا کا دروازہ کھلا، مولا کا غلام کہتا ہے سبزی والے مولا آج خود سبزی لیں گے۔ مولا آج خود سبزی لیں گے، کل بھی تو نے خراب سبزی دی تھی، مولا مطمئن نہیں ہوئے تھے، آؤ اندر مولا خود سبزی چلیں گے۔ اب دل میں ایک بار پھر امید کی کرن جھاگ گئی، مولا کی زیارت کروں گا۔ جیسے ہی اندر جانے لگا، سپاہی کہتے کہاں جا رہا ہے، تجھے نہیں پتا یہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ جی کہہ رہے ہیں مولا خود آج سبزی لیں گے، میں نے کل خراب سبزی دی تھی، مجھے اندر جانے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ اب دو سپاہی اس کے ساتھ اندر گئے۔ اب یہ جیسے ہی مولا کے گھر میں بیٹھا، ٹوکری کو اپنے ساتھ رکھا، سامنے مولا کا حجرہ تھا۔ اب اس کی نگاہیں مولا کے حجرے کی طرف، اب یہاں سے علی آئیں گے، اب یہاں سے محمد آئیں گے، اب یہاں سے حسن آئیں گے۔ وہ حجرے کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، یہاں حجرے کا پردہ کھلا، ارے وہ ابو طالب کی امامہ پہن کے، علی کا دستار پہن کے، ارے محمد کا جلال لے کے، حسن کا حسن لے کے، حسین کی کریمی لے کے، جیسے صادق آل محمد نکلے۔ خدا کے بندو یہاں پہ مصرع ضائع نہ کرنا، ابھی وہ جو مصر والا بندہ تھا نا، وہ مولا کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتیں یوسف کو۔ سلامت رہے۔ اب وہ مولا کو دیکھتا جا رہا ہے، مولا قریب آتے جا رہے ہیں، قریب آتے 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 مولا اس کے بالکل پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی مولا بیٹھ گئے، مولا نے اس کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر سبزی کو دیکھا۔ اب مولا سبزی چنتے جا رہے ہیں، ایک ایک سبزی رکھتے جا رہے ہیں، ایک ایک سبزی اٹھاتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک نظر سپاہیوں کو دیکھ رہا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا میں مصر سے بڑا دور سے آیا ہوں، مولا تیرے لیے آیا ہوں۔ مولا اسے بڑے خاموشی سے کہتے ہیں تیری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ مولا کہتے ہیں تیری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ مولا آپ کو کیسے پتا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ہم سوالوں کے محتاج نہیں۔ اچھا اب ایک بار پھر ایک نظر سپاہیوں کو دیکھتا ہے، علی کے لال کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، مطمئن ہو جاؤ، یہ نہیں سن رہے ہیں۔ اب وہ جو سپاہی تھے وہ سمجھ رہے ہیں سبزی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ اس بات میں مطمئن ہے۔ یہاں مولا ایک سبزی بھی اٹھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں مولا چلو مانتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ محمد کے وارث ہیں کہ طلاق تو ہوئی نہیں ہے، لیکن مولا جب میں مصر جاؤں گا مجھ سے لوگ کہیں گے تیری طلاق کیوں نہیں ہوئی، تجھے محمد کے لال نے کہا طلاق نہیں ہوئی، تو نے بات مان لی، اب اتنا تو بتا دے مولا، کوئی دلیل دے دے۔ اب کاش کے وقت ہوتا علی کلال قرآن سے آیتیں نکال کے دلیل دیتا، نانے کے حدیث بیان کرتا، لیکن وقت نہیں تھا۔ اتنا وزنی دلیل دیا میرے علی کے لال نے،
مولا مسکرا کے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تیری طلاق نہیں ہوئی ہے، تو نے طلاق دی ہے غصے کی حالت میں. غصہ ہوتا ہے حرام، طلاق ہوتا ہے حلال، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ حرام حالت میں کوئی حلال کام نہیں ہو سکتا. واہ جیو. مولا کہتے ہیں حلال کام حرام حالت میں ہو نہیں سکتا. یہ دلیل دے دینا مصر والوں کو، تیرا کام ہو جائے گا. اب اتنا کہنا تھا، اب تک تو اس کی دل کی دھڑکنیں، اس کی مودت، اس کے جذبات قابو میں تھے، لیکن جیسی مولا نے وزنی دلیل دیا وہ مصر والا بندہ قابو سے باہر ہو گیا. اٹھ کے کہتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، یا علی یا علی یا علی جیو یا علی. جیو جیو. جیو جیو جیو. آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا، بس اب بولے نہ بولے آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا. اب وہ کہتا ہے یا علی یا علی. اب جیسی اس نے یا علی بولنا شروع کر دیا، سپاہیوں کی آنکھیں باہر آنے لگی. او تو بھی مولا کا محب ہے، بیس بدل کے آیا تھا، شرم آتی نہیں ہے تجھے؟ چل تجھے گرفتار کر کے لے چلتے، زندان چلتے. انہوں نے اس کو مصر کے بندے کو پکڑ کے کینچ کے لے جانا شروع کر دیا. اب وہ بندہ کہتے مولا میں نے آپ کی زیارت کر لیا ہے، ابھی مجھے قتل کرے، ابھی مجھے مارے، ابھی مجھے قید کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا. مولا بس جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے. مولا مسکرا کے کہتے بتا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے، میں 3 مہینے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، ہر بار ارادہ کرتا تھا مصر واپس جاتا ہوں، آدھے راستے تک جاتا تھا، مولا میں واپس ہو جاتا تھا. مولا میرے واپس آنے کی وجہ کیا تھی؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں جس کی ماں شریف ہوتی ہے وہ علی سے ملے بغیر کبھی بھی نہیں جاتا. ماشاء اللہ جیو. علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبا کے ساتھ دل بولا. جس کی ماں شریف ہوتی وہ علی کو چھوڑے بغیر کہیں نہیں جاتی. تیری ماں بھی ایک دفعہ غلط کام کرنے گئی تھی، لیکن دل میں علی تھا، شریف تھی، آدھے راستے سے واپس ہو گئی. تجھ میں تیری ماں کی شرافت موجود ہے، اس لیے تو نے میری زیارت کر. وہ شخص کہتا ہے مولا مجھے مصر جانا ہی نہیں ہے، اب یہ مجھے قتل بھی کر دے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے تیرے علی کی دید کر لیا، میں نے حسن کی دید کر لی، میں نے وقت کے محمد کا دیدار کر لیا. یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے محمد و آل محمد. کبھی ہر دعا میں ہم بھی یہی کہتے ہیں، جان جاتی ہے جائے ذکر حسین نہیں چھوڑ، جان جاتی ہے جائے ولائے علی نہیں چھوڑ. آؤ ہمارے سروں پہ پسٹول رکھو، آؤ ہماری گردنیں اڑا دو. ہم نے قبر جا کے مولا کا دیدار ہی کرنا ہے. تم کہتے ہو کل ماریں گے، ہم کہتے ہیں ہمیں آج مارو. ہم تو تیار ہیں مرنے کے لیے، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے قبر میں روشنی ہی روشنی. آنکھ کھلے گی تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو. اور یہ نہیں کہہ رہی کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ میرا عقیدہ ہے ہوں گے. یہاں اگر ہم نے علی علی کیا ہے تو وہ آئیں گے، یہاں کہیں گے اگر نہیں علی علی پھر کریں گے. ابھی وقت ہے اس کے لیے. پہلے اپنی خوشی، پہلے اپنی غم، تو پھر نہیں ہو. مولا کا غم پہلے، مولا کی خوشی پہلے. مولا ہمیں کوئی اور غم نہ دے سوائے ہمیں حسین. لیکن کبھی اپنی خوشیوں کو اہل بیت کی غموں پہ ترجیح نہ دے. اللہ باخدا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، وقت کے قائم امام کا بہت نقصان ہے. امام کہتے ہیں جب 15 شعبان آتی ہے تو میں خون کے آنسو روتا. میں نے فرمایا مولا 15 شعبان آپ کے ظہور کا دن، آپ خون کے آنسو کیوں روتے؟ مولا فرماتے ہیں میرے محب تمام سال جو گناہ کرتے ہیں، تمام سال جو اپنی خوشی اور غموں کو ہمارے غم اور خوشی پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ میں اپنے خون کے آنسو سے صاف کروں. تو خدا کے لیے وقت کے امام کو تکلیف نہ دے، کوشش کرے کہ انہیں سکون دے، ان کی سلامتی کی دعا کرے.
ان کے ظہور کی دعا کریں۔ 4 جملے میں نے پڑھنے ہیں اور آج پرسہ دینا ہے لاہور والی بیوی۔ یہ وہ بیوی ہے جو 4 بھائیوں کی لاڈلی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جو سفیر حسین کی بیوی، جو عباس کی بہن تھی، اس کے 6 بیٹے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا 2 بیٹے تھے مسلم کے ساتھ گئے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا 6 بیٹے تھے، تو کوفے میں شہید ہو گئے، 4 ماں کے ساتھ تھے۔ شام کے بازاروں میں گئی ہے نا تو 4 بچے کہیں کھو گئے، اور جب لاہور تک پہنچی ہے نا تو ان 4 کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی۔ بچوں والی مائیں بیٹھے ہیں یہاں، ایک لمحے کے لیے ہم سے ہمارا بچہ دور ہو جائے ہم تڑپتے رہتے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے ہم تڑپتے ہیں۔ سوچو شام کے گودیوں میں جس کے 4 بچے کھو گئے، جس کے 4-5 بھائی شہید ہو گئے، جس کا شوہر شہید ہو گیا، جس کے 2 بچے قید میں، نہ جانے اس پہ کیا گزرے۔ مولا فرماتے ہیں جو کربلا نہیں جا سکتے وہ ایک بار بی بی پاک دامن لاہور چلے۔ مولا ہم سب کو بی بی رقیہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ 4 جملے مسلم کے پڑھنے میں نے بولنا میرا کام، تصور کرنا آپ کا کام، آنسو بہانا آپ کا کام، زہرا کو پرسہ دینا ہے، جناب رقیہ کو پرسہ دینا ہے۔ کوشش کریں ایک آنسو ضرور بہائیں تاکہ کل کو جناب رقیہ یہ نہ کہے کہ زینب کے لیے آنسو بہت ہے اور میرے لیے آنسو۔ 28 رجب کو جب حسین چلے تھے مدینے سے مکہ کی طرف تو حسین نے مسلم کو محمد و ابراہیم 2 بچوں کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ بظاہر علماء کہتے ہیں اس لیے بھیجا تھا کہ حسین جانتے تھے کہ کوفے کے حالات کیسے، حالانکہ حسین جانتے تھے کہ کوفے والے دھوکے باز ہیں۔ مولا خدا مجھے آج تک کوفی اچھے نہیں لگتے، میں مسجد کوفہ گئی مجھے کوفے والے بالکل اچھے نہیں لگتے، مجھے آج تک ان سے ضد اور نفرت، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کو دھوکہ دیا۔ پہلے علی کو دھوکہ دیا، پردیس میں علی کی اولاد کو یتیم کیا، پھر مسلم کو دھوکہ دیا اور پھر حسین کو دھوکہ دیا۔ مسلم پہنچے ہیں کوفہ، تنہا ہے حسین کا سفیر، 2 بچے ہاتھ میں، کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں حسین کا سفیر۔ ہر بندہ تلاش میں ہے کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ جو مسلم کو لائے گا اسے انعام ملے گا، ہر بندہ مسلم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا، 2 بچے ساتھ ہیں، دور ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ مسلم کہتا ہے اے شخص تو کوفے کا رہنے والا ہے؟ کہتا ہے میں کوفے کا رہنے والا۔ کہا کون ہے؟ کہا مسلمان ہوں، محمد کا امتی ہوں۔ کہا اچھا محمد کا امتی ہے؟ ہاں۔ کہا شریعت جانتا ہے؟ ہاں شریعت جانتا ہوں۔ کہا اگر شریعت جانتے ہو پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ یتیم کا حقوق کیا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ مسافر کے حقوق کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا بس کچھ نہ کر دے، ذرا یہ میرے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ وہ کہتا ہے نہ میں ایسے نہیں کر سکتا، ابن زیاد کے سپہ سالار ہر گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، اگر اس نے کہیں ان بچوں کو میرے پاس دے گا وہ ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ مسلم کہتا ہے اپنے گھر نہ لے کر جاؤ، ان 2 بچوں کو بس تو اتنا پکڑ لے یہ صحیح گلی سے میں گزر جاؤں، تو ان بچوں کو گلی میں چھوڑ دینا۔ وہ کہتا ہے یہ بچے کہاں جائیں گے؟ مسلم رو کے کہتا ہے یہ جانے ان کی رقیہ والی ماں جانے، میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرے بچوں کے سامنے مجھے مارا جائے۔ مسلم نے بچوں کو چھوڑا، گلی سے گزرا، ہاتھ میں علی والا تلوار لے کے تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں گزر رہا ہے۔ اب جناب نے عباس نے اس کو اب عباس سے اس نے سیکھا تھا جنگ، علی سے سیکھا تھا جنگ۔ جیسے کوفے کے لوگ قریب آتے مسلم ایک ہی تلوار سے وار میں سب کو ختم کر دیتا۔ جب حد سے زیادہ بات
کہنا تھا نا ابن زیاد اپنے تخت سے نیچے اترا. یہاں قریب آ کے مسلم کے قریب آ کے ایک ہاتھ اٹھا کے مسلم کو ایسے تماچا مارا, مسلم زمین پر گر گئے. مسلم کے ہاتھ بٹے ہوئے ہیں, مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں بیڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں توق ہے. یا مسلم نیچے گرے, یا عباس گھوڑے سے نیچے گرے, کہتے ہیں آقا میرے مسلم کی خیر ہو, آقا میرے مسلم کی خیر ہو, آقا مجھے مسلم کا پتہ بتائیے. صحابہ بتائے مسلم کہاں ہے. حسین کہتے ہیں میری 2 انگلیوں میں دیکھ لے. اب 2 انگلیوں میں حسین کے عباس دیکھ رہا ہے, 2 انگلیوں میں دیکھ کیا رہا ہے, ایک مسافر ہے جس کو مارا جا رہا ہے, جس کو پیٹا جا رہا ہے, ارے گردنوں پہ چھریاں تیری جا رہی ہے, وہ مسافر تنہا کھڑا ہے. ارے عباس رو کے کہتا ہے کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی. عزت کے ہائے میواری, کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی. ارے حسین کہتا ہے جا کے رقیہ کو تسلی دے دے, جا کے رقیہ کو تسلی دے دے. عباس کہتا ہے آقا مجھے بس کوفہ پہنچا دے,